السلام علیکم. روشنی ٹی وی کے اہم پروگرام اظہار خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے. MSO مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آف انڈیا جو کہ قومی سطح پر طلباء کی نمائندہ تنظیم ہے، صوفی تعلیمات اور دور حاضر کے رجحانات کا حقیقی امتزاج ہے. یہ ایک طلبہ تنظیم ہے، ساتھ ہی ساتھ سماج میں فلاحی کاموں کے لیے بھی جانی جاتی ہے. ناظرین اکرام، ہمارے درمیان اسی تنظیم کے قومی صدر جناب سید محمد صاحب جو کہ ہیرا انسٹیٹیوٹ کے بانی اور ڈائریکٹر بھی ہیں. آپ نے قومی سطح پر نہ صرف بہترین عالم دین ہیں بلکہ فقیہ معلومات رکھنے والی شخصیت بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ہم ان کو آپ سے روبرو کرواتے ہیں اور ان سے قیمتی مشورے جانتے ہیں. السلام علیکم سر، روشنی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، سب میں پہلے تو میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ MSO کیا ہے، MSO کے مقاصد کیا ہے، اور قومی سطح پر مختلف جامعات اور اداروں میں یہ تنظیم اپنی خدمت کس طرح انجام دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم و بیش پچھلی 3 دہائیوں سے نہ صرف کیرلا، علی گڑھ، UP، دہلی، راجستھان، مہاراشٹرا اور گجرات اور مدھیہ پردیش، ان تمام علاقوں میں یہ تنظیم اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتی ہے علم دین کی طرف. اور خاص طور پر مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یہ چاہتی ہے کہ اس تنظیم سے جڑ کر کے نوجوان ایک طرف اپنی پڑھائی کو اور جو عصری علوم ہے اسے مکمل کرے، اور دوسری طرف وہ اپنے دین پر بھی پابندی سے قائم رہے. اس تحریک نے الحمدللہ جو اثرات مرتب کیے ہیں وہ یقیناً میڈیا والوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے. خاص طور پر ہمارا جو پہلا ایم اور مقصد اور گول ہے، موٹو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم مسلم کا کوئی ایک بچہ یا ایک بچی جو ہے وہ بے پڑھا نہ رہے، اور انہیں تعلیم کے معیار میں اتنا اعلیٰ کر دیا جائے کہ اس وقت جو رنگناتھ مشرا کمیٹی اور سچر کمیٹی اور فاطمی کمیٹی کی جو رپورٹس آ رہی ہے، ان رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا تناسب ہے وہ بہت زیادہ گر چکا ہے. اور مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ہمیشہ ہر جگہ یہی کوشش ہوتی ہے، آپ کے آندھرا پردیش میں بھی یہ کوششیں جاری ہے کہ کسی طریقے سے غریب طلباء کو، غریب بچوں کو، یا ان بچوں کو جن کے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، انہیں رہنمائی دے کر کے انہیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر کے کہ جہاں وہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے، ایک اچھا انجینئر بنے، ایک اچھا پروفیسر بنے، لیکچرر بنے، سائنٹسٹ بنے، وہیں پر وہ ایک اچھا انسان اور مسلمان بھی بنے. تو یہ ہماری جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اجمالاً کارکردگی ہے. اور اس کے علاوہ جن جگہوں پر مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا ورک کر رہی ہے، ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم ہر یونیورسٹی یا کالج کیمپس کے اندر یا جو ہے ہاسٹلس کے اندر درس قرآن اور درس حدیث کا ایک سیشن رکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے طلباء کو قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ قریب کیا جائے. اور الحمدللہ ان کی جو اخلاقی گراوٹ ہے، خاص طور پر منشیات کا استعمال جو اس وقت پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے ورلڈ کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، اس لیے کہ بکثرت طلباء کے اندر ہیروئن، افین، گانجا، چرس اور اس قسم کی جو بری عادتیں ہیں اس کے استعمال کی، وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، شراب نوشی یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں. تو ان چیزوں پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اور پھر طلباء کے اندر جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے. اس سلسلے میں
میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس میں ہماری آرگنائزیشن کا نام تو ہے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، لیکن جی اس میں ہر دھرم، ہر مذہب، ہر طبقے کے لوگ الحمدللہ یہ ہے کہ ہم سے جڑتے ہیں، اور پھر ان تمام امور خیر میں یا سوشل ایکٹیویٹیز میں وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کے کام کرتے ہیں اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اس کا جو ہے وہ اولین مقصد ہے کہ ایک تو ایجوکیشن دینا، نمبر 2 ہر برائی سے طلباء کو بچانا۔ جی صاحب، ملت اسلامیہ میں موجودہ دور کے لحاظ سے فلاحی کام کس نوعیت کے ہونے چاہیے؟ کیا مساجد کی تعمیر اور مساجد کو خوب سجانا یہ فلاحی کام ہے، یا اس سے ہٹ کے انسانیت کے فلاح کے کام ہو، اور وہ کام کس نوعیت کے ہو؟ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، جس نے اللہ کے گھر میں جو ہے وہ تعمیر میں حصہ لیا، تو گویا اس نے جنت کی تعمیر میں حصہ لیا، جی اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے عرض کیا۔ جی یقیناً مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے، جی سجدہ گاہ ہے، اور سجدے سے ہی جو ہے وہ مسجد بنی ہے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ لیکن اس چیز کی طرف بھی ہماری توجہ ہو کہ ہم مساجد یقیناً بنائیں، مساجد کو سنواریں، سجائیں، جی اور اس کے انتظام میں کما حقہ جو ہے وہ خدمت انجام دے، اس لیے کہ یہ نبیوں کا کام ہے۔ اللہ کے گھر کی متولی جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا خانہ کعبہ کا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی کہ ہم مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ خانقاہوں کی اور مزارات کی، اللہ والوں کے آستانے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اب ہمیں تھوڑا باہر نکل کر کے ان علاقوں میں، ان بستیوں میں جہاں درس گاہیں نہیں ہیں، جہاں انسٹیٹیوشنز نہیں ہے، جہاں پر یونیورسٹیز نہیں ہے، جہاں کالجز اور اسکولز نہیں ہیں، اس طرف بھی اب ہم کو توجہ دینا ہے۔ اور خاص طور پہ جو اہل دول ہے، جنہیں اللہ رب العزت جل شانہ نے نوازا ہے، جی وہ اس طرف بھی توجہ کرے کہ یقیناً وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ادا کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اس وقت مسلمانوں کی ذب و حالی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جی اس سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے، قوم کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں ہی کو، بلکہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی بستی میں اگر غریب انسان ہے تو کوشش کر کے اسے ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن سے جوڑنا ہے۔ جی اور الحمدللہ اس سلسلے میں کئی بورڈنگز وغیرہ بھی بن چکی ہے، کئی یتیم خانے بھی بن چکے ہیں کہ جن میں الحمدللہ آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں، اور پھر اپنی تعلیم وغیرہ۔ تو المختصر یہ آپ سمجھ لیں کہ مسجدیں ضرور بنائیں، لیکن مسجدوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسی چیزیں بنائیں کہ جس سے قوم کو فائدہ ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو، انسانیت۔ رفع عام کے کام کریں۔ جی جی صاحب، اس سے ہٹ کے آپ ایک تنظیم کے، طلبہ تنظیم کے قائد ہیں، جی ایک کالج یا یونیورسٹی کے طالب علم کو موجودہ دور کے لحاظ سے کن کن تعلیمی میدانوں میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس طالب علم کو دینی امور پر پوری طرح معلومات ہونا ضروری ہے، یا پھر وہ اپنے نصاب پر پوری طرح ماہر اتنا کافی ہے؟ بالکل اچھا سوال آپ نے کیا، اور اس کی ضرورت بھی تھی کہ اس وقت ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ جس فیلڈ میں وہ ہوتا ہے اس فیلڈ میں وہ ڈاکٹر بننے کی یا ماہر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جی اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ اگر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں جی تو آپ وہ ضرور کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تمام چیزیں جس کا تعلق ضروریات دین سے ہے، مثال کے طور پر ایک مسلمان
جب بالغ ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے. جی. اب جب اس کی عمر 7 سال کی ہو تو عمر 7 سال کی ہو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں جو ہے وہ نماز پڑھاؤ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں اشارہ دے رہے کہ 7 سال کی عمر جو ہے جس میں یوں تو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کے کھیلنے کی عمر ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اشارہ ہے کہ تم 7 سال کی عمر کے بچے کو وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل کلی طور پر اسے سکھاؤ. غسل کسے کہتے ہیں، طہارت کسے کہتے ہیں، یہ علم ضروری ہے. پھر جب وہ جیسے جیسے بڑا ہونے لگے، اب اگر نکاح کا وقت قریب آ گیا تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نکاح کے جو مسائل ہے اور جو ایک ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہیں، جو حقوق کے معاملات ہیں، اس کا علم وہ حاصل کرے، حقوق العباد کا. پھر ایسے ہی عمر کے ساتھ ساتھ اور اس کے پیشے کے ساتھ ساتھ، مثال کے طور پر اگر وہ زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اب اس کے پاس یہ علم ہونا ضروری ہے، فرض ہے کہ کون سی اشیاء ہے کہ جس کی کھیتی باڑی کی جائے، کون سی ہے جس کی نہ کی جائے. پھر اس میں جو عشر کے احکام ہیں کہ جو زراعت اور پھلوں کی جو پیداوار ہوتی ہے اس پر اللہ کی راہ میں کتنا دیا جائے، کتنا نہ دیا جائے، یہ تمام چیزوں کا علم. اور پھر وہ جس شعبے سے تعلق، جیسے مثال کے طور پر اسے حج پر جانا ہے تو اب حج پر جانے سے پہلے اسے حج کے تمام علوم سے آگہی ضروری ہے. زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہوگا، زکوٰۃ کے مسائل وہ اسے جاننا ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے ماہ رمضان شریف آ گیا تو روزے کے مسائل اسے جاننا ضروری ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی دنیاوی علوم کو حاصل کرتا ہے لیکن یہ ضروریات دین کے علم کہ جسے فرض علوم کہا گیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احیاء العلوم والدین میں اس کی صراحت فرمائی ہے. اس علم کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے، اور آقا کی حدیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا بچہ یا بچی مفتی بن جائے یا قاضی بن جائے یا جو ہے وہ شیخ جامعہ بن جائے یا شیخ الحدیث بن جائے یا جو ہے وہ تخصص فی الحدیث کرے یا تخصص فی الفقہ کرے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروریات کے علم ہے، نماز کے اوقات، حلال حرام کھانے کے معاملات، اور روزمرہ جو زندگی کے ماں باپ کے ادب کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کا رسپیکٹ کیا ہے، حقوق العباد کے تمام معاملات، کیا کیا حقوق اللہ ہے، کیا کیا حقوق العباد ہے، یہ علم تو فرض علم ہے. اور اس کے حوالے سے بڑی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص فرض علم کو چھوڑ کر ان علوم کی طرف آتا ہے جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہے اور فرض علم کو مکمل طور پر وہ پیٹ دے دیتا ہے، تو اب اس کا یہ علم حاصل کرنا حرام ہے، گناہ ہے. اس لیے کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوارتا ہے، دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو کرتا ہے، اور پھر بزنس، جاب یا اس سلسلے میں یہ علم اسے مدد کرتے ہیں. لیکن جو اللہ رب العزت جل شانہ کے احکامات ہیں اس حوالے سے جب تک دینی علوم نہیں آئے گا اس وقت تک کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. تو مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ایک یہ بھی کوشش ہے کہ بھائی کوئی آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، یقیناً آپ بنیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ فرض علوم بھی آنا بے حد ضروری ہے. آج عمر 60 سال کی ہو رہی ہے، 70 سال کی ہو رہی ہے، غسل کے فرائض نہیں معلوم، وضو کے جو ہے فرائض نہیں معلوم ہے، نماز کے واجبات نہیں معلوم ہے، نماز کے شرائط اور فرائض نہیں معلوم ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے یہ نہیں معلوم ہے، مفسدات نماز نہیں معلوم ہے. تو یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اگر کوئی شخص دینی علوم کی طرف آتا ہی نہیں، جیسے مثال کے طور پہ کچھ سو کالڈ ماڈرن قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ملا لوگوں کا کام ہے. نہیں، یہ ملا لوگ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا ہے
اور جس نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور نبی اور رسول مان لیا ہے، اب اس کے لیے یہ فرض ہو گیا ہے۔ آج مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، خدا وحدہ لا شریک پر ہمارا ایمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، ان دونوں پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ یا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام چیزوں پر ایمان۔ فرشتوں کے حوالے سے آپ کا ایمان کیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی فرشتوں کے حوالے سے وہ ایمان رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یہ تمام چیزیں نبیوں کے حوالے سے آپ کا یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے مخصوص بندے ہیں، خاص بندے ہیں، عام بندے نہیں ہیں جیسے عام بندے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات میں ہم کسی غیر کو شریک نہ کریں، اس حوالے سے یہ تمام علوم ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی معاذ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ورنہ یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے اس قسم کا عقیدہ رکھ دیا، بھئی اللہ کرسی پر بیٹھا، اللہ نے جھوٹ بولا، یا اللہ نے ٹھٹا کیا، یا اللہ نے مذاق کیا، یا اللہ نے جو ہے ہنسی کی، یا اللہ نے دغا کیا، یا اللہ نے مکر کیا یا دھوکہ دیا، اس قسم کے جملے شان الوہیت کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس علم کا حاصل ہونا بے حد ضروری ہے کہ ہم جس اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اس معبود کے حوالے سے ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے، اور جس رسول کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں عام انسان سمجھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم بڑے بھائی کی طرح ان کا رسپیکٹ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ایک نبی ہے، ایک ایسے رسول ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی عظمت، بزرگی، بلندی کے قابل ہے اور عزت و تعظیم کے قابل ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو لہٰذا ان کی شان میں کہیں سے کسی اینگل سے توہین نہ ہو۔ انبیاء کو کیسے ماننا ہے اور کتابوں کو کیسے ماننا ہے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں فرض علوم میں آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ بھئی وہ تو مر گئے معاذ اللہ، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو جائے، اس لیے کہ وہ دوبارہ تشریف لائے گا، اللہ نے ان کو حیات اور زندگی میں ہی اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ تو یہ تمام چیزیں فرض علوم میں ہیں کہ جس کا تعلق ایک انسان کے فیتھ سے ہے، بلیف سے ہے، تو یہ تمام چیزیں آنا بے حد ضروری ہے۔ اور اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ پھر اس کے لیے یہ علم حاصل کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرف ہمارے طلباء کی توجہ ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ آج کل ہو یہی رہا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ورنہ ہم کچھ نہیں جانتے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ اور حج بیت اللہ میں بھی ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں بھی پہنچتے ہیں تو بس اللہ خیر فرمائے جیسے تیسے ارکان ادا کرتے ہیں۔ عرفات میں قیام فرض ہے، عرفات میں رکنا ضروری ہے، وقوف عرفہ۔ کئی بیچارے ناعلمی کی وجہ سے عرفات کی حدود کے بھی باہر جا کر کے وقوف کرتے ہیں، پھر ان کا حج کس صورت میں ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں بے حد ضروری ہے۔ دنیاوی علم کے ساتھ دین کا علم جاننا بھی بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ جی مولانا، اسلام میں علم کو فرض قرار دیا، علم کا حاصل کرنا فرض بتایا گیا، باوجود اس کے مسلم قوم آج تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ اور جیسا کہ آپ حوالہ دے رہے تھے سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کا، وہ لوگ بھی یہ بتا چکے ہیں، ظاہر کر چکے ہیں، مسلمان سب سے زیادہ پسماندہ قوم ہے، پسماندہ طبقہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا بنیادی غلطی ہوئی جو مسلمان سب سے زیادہ پسماندہ ہو گئے؟ اس سلسلے میں دو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ نمبر ایک یہ کہ ہماری قوم نے اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دی، تعلیم، اور ہماری قوم پیسے کے پیچھے ہے۔ یعنی اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، عقل و شعور آ گیا، تو ماں باپ یہ چاہتے کہ بھائی اب چلو یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے نا، تو
اب یہ 5ویں کلاس میں ہے، 4تھی کلاس میں ہے، یا 6ٹھی یا 8ویں کلاس میں ہے، تو بس اب اس کو نکالو، اب کلاس پڑھ کر کے کیا کرنا ہے، کلاس پڑھ کر کے کیا کرنا ہے، اب یہ ہمارے کام میں لگ جائے۔ اور پھر ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے وہاں کچھ جو جہالت ہے، اور ہمارے آرگنائزیشنز کی بہت کمی ہے، NGOs کی بہت کمی ہے کہ جو طلباء کو گھر سے نکال کر کے ان کو انکریج کرے اور ان کی مالی مدد کرے، تاکہ وہ جو غریب گھر کا بچہ ہے وہ بھی کچھ پڑھ سکے۔ اور دوسرا پرابلم جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک غیر مسلم بچہ اگر ایجوکیشن یا ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو جاب کے لیے آسانیاں بہت ہیں، لیکن وہیں جب ہماری قوم کا کوئی بچہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اسے در بدر کی ٹھوکریں، ذلتیں، اور اس کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اور پھر جب اس قسم کے کئی معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بچہ خود سوچتا ہے کہ جب مجھے کچھ ہاتھ آ ہی نہیں رہا ہے، میں نے یہ ایجوکیشن کیا ہے، میں نے اتنی ڈگریاں حاصل کی، لیکن نہ میرے گورنمنٹ کے پاس کوئی ریزرویشن نہیں ہے ہمارے لیے، اور نہ ہی کوئی دوسرے لوگ ہمارے بارے میں سوچ رہے، تو پھر وہ جو ہے تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک طرف تو ہماری قوم کے لوگ جو ہے وہ بچوں کو پڑھائے اور کسی صورت پڑھائے، ہر ممکن کوشش کریں کہ ہمارا بچہ کم از کم گریجویٹ بن جائے، اور دوسری طرف یہ کہ جب وہ بچہ گریجویٹ بن جائے تو ہمارے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے جو بااثر اور بارسوخ ہو، اور ایسے مسلم رہنما ہونے چاہیے، سیاسی ایسے قائدین ہونے چاہیے کہ جن کا کام یہ ہو کہ مسلم بچوں کو باضابطہ طور پر وہ کسی اچھی جاب پر سیٹ کرے، تاکہ جب جاب ملنے لگے گی تو خود بخود انکریمنٹ ہوگا، رجحان بڑھے گا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے بچے آگے بڑھے گے بھی اور دین کی طرف انشاءاللہ وہ بڑھے گے بھی۔ اب دیکھیے مدرسہ بورڈ جو بہار اور جھارکھنڈ اور یوپی کی طرف کا ہے، الحمدللہ یہ ہے کہ وہاں پر جب وہاں کی لوکل جو اسٹیٹ گورنمنٹ تھی اس نے جب کوشش کی اور وہاں کے اساتذہ کو باضابطہ طور پر مشاہرے جاری کیے، تو اب یہ رجحان بڑھ گیا کہ اب لوگ اپنے بچے کو عالم بنا رہے ہیں تاکہ وہ بچہ مدرسے میں مولویت پڑھائے، حفظ پڑھائے، قرأت پڑھائے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا نا۔ اس وقت مدرسوں کی حالت بہت خستہ ہے، اگر ہمارے جنوب کی طرف ہم آتے ہیں تو معاملات بد سے بدتر ہیں۔ تو بس یہ دو چیزیں جو میں نے عرض کی، ایک تو یہ کہ ہر ممکن کوشش ہو کہ ہر بچے کو پڑھائے، اور NGOs آگے آئیں، اور وہ اہل دول اللہ نے جنہیں نوازا ہے وہ آگے آئیں اور کفالت کرے ان بچوں کی جو پڑھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جو بچے پڑھ چکے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو انہیں کوئی سایہ ملے، انہیں کوئی جاب ملے، انہیں گورنمنٹ کی طرف سے ریزرویشن ملے، تاکہ پھر مسلمان کا اور رجحان بڑھے اور ہماری قوم ترقی کرے۔ جی مولانا، آپ نے کئی قومی نشریات میں فقہی سوالات کے جوابات دیتے ہوئے عوام کو سیر کیا۔ آج کل سنا یہ جا رہا ہے کہ بعض طلباء کی جانب سے حکومتی مخصوص شعبے جات جیسے کہ بینک وغیرہ میں نوکری کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہاں پر سود کا لین دین ہوتا ہے۔ تو ہمارے طلباء کی کیا یہ سوچ درست ہے؟ اگر غلط ہے تو اس کی وضاحت فرمائیں مولانا۔ جی بالکل، یہ جو سوچ ہے یقیناً اس سوچ کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آج بھی نوجوانوں کے دلوں میں موجود ہے، جس وجہ سے نوجوان جو ہے اس بات کو سوچ رہا ہے۔ اور مجھے اس وقت ڈاکٹر اقبال کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ان کی والدہ محترمہ کے جو شوہر تھے، یعنی ڈاکٹر اقبال کے والد، یہ بینک میں ملازمت کرنے کے لیے جب گئے تو ان کی والدہ نے ڈاکٹر اقبال کی اقبال کو اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیا اور بکری کا دودھ پلانے لگے، اور جب پوچھا تفتیش کی تو کہا کہ بینک
کی جو رقوم ہوتی ہے اس میں سود کی آمیزش ہوتی ہے، اور اس تنخواہ سے میں یہ نہیں چاہتی کہ اقبال کی پرورش ہو. ماشاءاللہ. اور پھر رنگ وہ آیا، اثر وہ آیا کہ پوری دنیا نے انہیں علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، عاشق رسول، قلندر لاہوری اور ان چیزوں سے یاد کیا کہ یقیناً جس کے وہ قابل ہے. لیکن یہاں پر دو چیزیں ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ حکومت اگر مسلمانوں کی ہے، جہاں پر خلافت اسلامیہ ہے یا جہاں جمہوری اسلامی حکومتیں ہیں، وہاں کے لیے قانون الگ ہے. وہاں کے لیے وہی قانون ہوں گے جو اقبال کی ماں نے کیا. اور جہاں پر سیکولر گورنمنٹ ہے جیسا کہ ہندوستان، یہاں کے لیے حکم الگ ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے لا ربا بین المسلم والکافر. آقا فرماتے ہیں کہ سود جو ہے وہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی غیر مسلم بینک، سیکولر بینک آپ کو کوئی چیز فائدے میں دے رہی ہے تو اب آپ اس کو بلا جھجک قبول کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بینکوں کا جتنا بھی نظام ہے، تمام بینکیں ہندوستان کی یہ انڈر گورنمنٹ ہے. کوئی بینک بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہر بینک جو ہے وہ انڈر گورنمنٹ، اور گورنمنٹ حکومت جو ہے وہ سیکولر ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اب فقہ کا جو جزیہ ہے وہ یہی نکل کر کے آئے گا کہ آپ بلا شبہ اس میں جاب کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. ہاں، جہاں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں پر آپ جو ہے وہ بینک کے جاب سے پرہیز کریں. لیکن جہاں پر سیکولر حکومتیں ہیں وہاں پر آپ بلا جھجک جاب کریں، اور وہ کمائی بالکل جائز آپ کے لیے حلال ہے، مباح ہے. جی مولانا، ایک طالب علم کو آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آرگنائزیشن سے جو اپنی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تنہا کام کرنے میں اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے میں کیا اختلاف ہے، کیا فرق ہے؟ جی، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ دست قدرت جماعت پر ہے. آپ انڈیویجول کوئی کام کریں اور وہی کام اگر آپ جماعت کے ساتھ کریں تو اس کے برکات زیادہ ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب آپ سفر کریں اور 3 لوگ ہو تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے 5 وقتہ نمازیں پڑھیں تو بھی جماعت کے ساتھ. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، قرآن کا حکم ہے. عیدین، جمعہ، یہ بڑی جماعت کے ساتھ. جی، وجہ یہ ہے کہ جو جماعت ہوتی ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک حدیث ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جماعت کو لازم پکڑو. اس لیے کہ جو بکری یا بھیڑ، جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے. جی ہوتی ہے. آقا نے اس کی مثال دی. بالکل اسی طریقے سے آج اس وقت طلبہ اور مسلم طلبہ میں خاص طور پر یہ چیز بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ اس وقت 2 چیزیں چل رہی ہیں. جی، ایک اوریجنل اسلام اور ایک اوریجنل اسلام کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ اسلام کو کھڑا کر دیا گیا ہے. اب طلبہ اس میں حیران ہیں کہ اصل اسلام کون سا ہے، نقل کون سا ہے. اور پوری طریقے سے اس وقت ایک عالمی سازش کے طور پر اسٹوڈنٹس کے اندر 2 چیزیں چل رہی ہے. اور بہت ساری جماعتیں اس وقت جو ہے اسٹوڈنٹس کی کالج اور یونیورسٹی لیول پر کام کر رہی ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن اور سنت کے نام پر. لیکن اگر آپ ان کے افکار و نظریات کا اگر جائزہ لیں تو وہ کلیتاً غیر اسلامی. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اس کا جو سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے وہ یہ ہے
کہ اس آرگنائزیشن کا مین موٹو تصوف اور تعلیمات صوفیہ کو عام کرنا ہے. جی. اس لیے کہ آپ اگر ہندوستان کی بات لیں یا بر صغیر ایشیا کی بات لیں تو یہاں پر جو اسلام آیا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے آیا, اور بالخصوص صوفیہ چشت بہشت, حضور خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری, حضرت بختیار کاکی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرید الدین صاحب, گنج شکر, یہ تمام اولیاء اکرام ہیں جنہوں نے ہندوستان میں, خواجہ بندہ نواز دکن کی سرزمین پر آپ لے لیں, ان کے توسل سے اسلام پھیلا ہے, اور یہ سب صوفی تھے. جی. اور حقیقی بات میں آپ کو بتاؤں, آج یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں جب تک کہ صوفیہ کی تعلیمات چل رہی تھی ہندوستان میں, ہندو ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو یا پھر یہودی ہو یا کوئی بھی ہو غیر مسلم, وہ سب مل کر رہتے تھے. اس لیے کہ صوفیہ اکرام کی تعلیمات یہی تھی, وہ کسی کو توڑتے نہیں تھے, کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. جی. وہ ہمیشہ لوگوں کی قدر کرتے تھے, لوگوں کو عزت دیتے تھے, لوگوں کو مان سمان دیتے تھے, اور اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتے تھے. کوئی بھی آئے ہماری خانقاہ میں, کوئی بھی آ کر کے بیٹھے, یہاں تک کہ جو خانقاہ کا لنگر کا سسٹم ہوتا تھا اس میں وہ نان ویج ڈشز نہیں رکھتے تھے, اس میں صرف ویج آئٹم ہوتا تھا تاکہ کوئی بھی دھرم کا آ کر کے وہاں کھا سکے. اور یہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک امتیازی شان رہی ہے. لہٰذا مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا زور اسی بات پر ہے کہ اس وقت تصوف سے ہٹ کر کے ہم اپنے ملک کو کبھی ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے. اور تصوف کی جو تعلیم ہے, بس میں 2 واقعات کے ذریعے سے اس کو رکھوں. حضور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی آیا, اسے خواجہ نظام الدین اولیاء نے نقل کیا ہے فوائد الفواد میں, کہ کہا حضور یہ کینچی آپ کے تحفے میں کینچی دی. تو کہا یہ کینچی سے میرا کیا کام, میں فقیر آدمی ہوں, کینچی لے جاؤ, مجھے تو سوئی دھاگا دو. جی. آپ نے کہا یہ کاٹنا ہمارا کام نہیں ہے, صوفیہ کا کام کاٹنا نہیں ہے, صوفیہ کا کام تو جوڑنا ہے. اور صوفیہ نے یہی کیا ہے. آپ دیکھیں آج اس وقت جو اسلام کا ایک چہرہ پیش کیا جا رہا ہے, آپ کو چونکہ میڈیا میں یہ خبر بالکل عام ہو چکی ہے, کئی چینلز دکھایا کہ 300 ایسے بچے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر IS جو داعش آتنکوادی گروہ ہے اس سے جڑنے کی خواہش ظاہر کی ہندوستان کے. اب یہ کون سے, کسی نہ کسی آرگنائزیشن سے تو یہ جڑے ہوگے نا. اب آپ خود سوچیں کہ یہ داعش جو کام کر رہا ہے یہ ٹوٹل غیر اسلامی کام ہے. اسلام کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. خلافت بھی جعلی ہے, خلافت بھی جھوٹی ہے, بغدادی صاحب بھی جھوٹے ہیں. اب یہ جو 300 طلبہ وہاں جانے کے لیے تیار ہے تو یقیناً یہاں پر کوئی ایسی وچار دھارا ہے جو کٹرتا کی طرف لے جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو. اور مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یہی چاہ رہی ہے کہ یہ ہندوستان ہے, یہاں صوفیہ اکرام نے قدم رکھا ہے, اپنی تعلیمات کے ذریعے سے, گنگا جمنی تہذیب کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیتے ہیں, نفرتیں مٹائی ہیں, محبت پیدا کی ہے اور لوگوں کے اندر بھائی چارہ پیدا کیا ہے. لہٰذا اب اگر ایسی آرگنائزیشنز جو بچوں کو داعش سے جوائنٹ ہونے کی طرف لے جائے تو ہم مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس کے خلاف ہے. اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحیح اسلام ہے وہ بچوں تک کے پہنچایا جائے, اور وہ تمام ایسی آئیڈیالوجی جو ابھی 200 سالہ پیداوار ہے, 200 سالہ پیداوار, میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 200 سال سے پہلے آپ صرف اور صرف صوفی اور سنی یہی ایک چیز دیکھیں گے آپ, کہ صوفیہ کی جو تعلیم تھی جو اہل سنت والجماعت کے تھے, اور ان کے ذریعے ہی اسلام ہم تک کے پہنچا, اور انہوں نے محبتوں کے ذریعے سے دل بھی جیتے ہیں, زمینیں بھی جیتی ہیں, اور آج بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, ان کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں, فیض پاتے ہیں. تو یہ بے حد ضروری ہے. یہ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش ترقی کرے,
تو وہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ذریعے سے صوفیہ کی تعلیمات پر عمل کرے اور صوفیزم کو آگے بڑھائیں، تاکہ اسی میں دیش کی بھی بقا ہے، اسی میں مذہب کی بھی بقا ہے، اور اسی میں ہم ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ادروائز یاد رکھیں کہ جس طریقے سے جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یا شام اور عراق وغیرہ میں ہو رہا ہے، تو وہ دن دور نہیں کہ اگر اس قسم کی آئیڈیالوجی کو بڑھاوا دیا گیا اور گورنمنٹ نے اس کی طرف اگر توجہ نہیں دی تو آنے والا کل ہندوستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور میں عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے یا سنا جاتا ہے کہ طلبہ کا رجحان مغربی تحقیق کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور سائنس نے جو مان لیا سچ ہے اور جو کہہ لیا سچ ہے، تو طلبہ بھی اس کو آنکھ موند کر سچ مان لیتے ہیں، اور بسا اوقات تو لاشعوری طور پر مذہب اور سائنس میں سائنس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اس کے پس پردہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ مسلمان ہمیشہ قانون خدا کا پابند رہا ہے، جی، اور کبھی بھی کوئی ایسا نظریہ جو قرآن اور سنت کے خلاف پیش کیا گیا ہے مسلمان نے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے، اور اگر وہ اس چیز کی تردید نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج طلبہ کو یہ جو پرابلم درپیش ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے شروع میں وہ بنیادی تعلیم نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث، آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن۔ آقا فرماتے 3 چیزیں اپنے بچوں کی گھٹی میں پلاؤ، ان کی خصلت بن جائے۔ 3 چیزیں، نمبر 1 انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ آج کہاں ہے اس چیز کا شوق؟ آج ہمارے ماں باپ بچوں کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے، بس بچہ انگلش پڑھ رہا ہے یا نہیں، ہمارا بچہ ہندی پڑھ رہا ہے یا نہیں، ہمارا بچہ اردو پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس طرف ہماری توجہ ہے، لیکن ہمارا بچہ جو ہے وہ عشق نبی پڑھ رہا ہے یا نہیں، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ پڑھ رہا ہے یا نہیں، وہ عشق تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے یا نہیں، اس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آگے چل کر کے ہمارے طلبہ کی ذہنیت بھی خراب ہو رہی ہے، اور ان کی ذہنیت جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے دوسری طرف، اور پھر معاذ اللہ کبھی اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کوئی سائنس کی بات آ جائے یا کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے ہی نہیں، یا قرآن جس کی مخالفت کرتا ہے، تو لا علمی ہونے کی وجہ سے اور غیر شعوری طور پہ وہ اسے مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان طلباء کو ہدایت دے، اور میری گزارش ہے اس روشنی کے اظہار خیال کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ جتنے بھی طلباء میری بات سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنے دین کو مقدم رکھیں، اللہ و رسول کے احکامات کو مقدم رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی ایجوکیشن، دنیاوی تعلیمات جو ہے وہ حاصل کریں، اور مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے جڑ جائیں، تاکہ مکمل طور پر دین کی جو صحیح تصویر ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہم پیش کر سکیں، اور اسلام کا اصلی روپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ یہ جتنے بھی جعلی لوگ جو اسلامی نام لے کر کے گھوم رہے ہیں، چاہے وہ ISIS ہو یا اور دوسری تنظیمیں ہو، جو لوگوں کے اندر نفرتیں اور پھوٹ کے بیج بو رہی ہے، ان کا جو ہے قلع کما کیا جا سکے۔ جی مولانا، آپ دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کیے ہیں، تعلیمی لحاظ سے بھی کیے، اور آپ کے خود انسٹیٹیوشن بھی ہے، تو جو آج کل دنیا میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہے، اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں مولانا؟ دیکھیے، سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، تقوی، ذات محمد مصطفیٰ، اہل بیت اطہار، یہ اللہ کی رسی ہے، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور پھر
ان کو جو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی فرقے بندی میں نہیں پھنسے گا. لہٰذا اس وقت جو بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے دین نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف دنیا پڑھ رہے ہیں. بس بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے، مولوی صاحب کے پاس یا آپا کے پاس چلے گئے، قاعدہ ختم کیا، یسرنا القرآن ختم کیا، قرآن شریف ایک بار ختم کر دیا، بچوں کے گلے میں پھول ڈال دیے، استاد کے گلے میں پھول ڈال دیے، استاد کو نذرانہ پہنچا دیے اور چل دیے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب اس کا معاملہ یہ کہ اب وہ بچہ قرآن سمجھ ہی نہیں رہا. بھائی قرآن کیا صرف پڑھنے کے لیے ہے؟ نہیں. افلا یتدبرون افلا یتفکرون، خود اللہ کہتے ہیں اس میں غور کرو، اس میں تدبر کرو، غور کرو اس میں کہ ہم نے کیا کیا کہا ہے، ہماری باتوں پہ عمل کرو. یہ قرآن یہ ایک بک ہے ہمارے لیے رہنمائی کی، اور ہم نے اسے صرف اور صرف جو ہے وہ فاتحہ تک کے یا میت پر قرآن خوانی تک کے اسے ہم نے محدود کر دیا. یقیناً آپ یہ چیزیں کریں، فاتحہ بھی دلائیں، میت پر بھی اسے پڑھیں، لیکن اس قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس قرآن مقدس کو سمجھنے کی. اور جو انشاءاللہ قرآن مقدس کو سمجھے گا، اور قرآن ہی واحد ایسا حل ہے جو پوری دنیا کے تمام لوگوں کی برائیوں کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے. لہٰذا قرآن کی تعلیمات سے قریب ہونا بے حد ضروری ہے. جی مولانا، آپ نے ایک نشریات میں صوفیزم اور دہشت گرد اس موضوع پہ بات کی تھی، تو اس کا تجربہ کیسا رہا مولانا؟ ماشاءاللہ صوفیزم سے دہشت گردی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہو، اس عنوان پر ایک سیمینار میں شرکت ہوئی، اور الحمدللہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے اسے منعقد کیا، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم دھرم گروؤں کو بھی بلایا گیا، اور ان کا بھی جو ہے وہ ویو رکھا گیا. اس وقت اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں غیر مسلم طلباء ہوتے ہیں، انہوں نے اس پروگرام سے متاثر ہو کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یہ تو آپ نے کیا، مسلمانوں نے، حقیقت بات تو یہ کہ یہ ہم کو کرنا چاہیے صوفیزم کا کام، اور آپ جو ہے وہ ہم کو ٹائم دیں، وقت دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کالجز انسٹیٹیوشنز میں بھی اس قسم کے پروگرام ہو. یہ میں غیر مسلموں کی ویوز بتا رہا ہوں. اور بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے IAS RS رینج کے جو لوگ تھے، جب انہوں نے ان تمام چیزوں کو سنا، انہوں نے کہا آج میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتی ہے؟ میڈیا آج جعلی خلافت کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، میڈیا IS کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، اسامہ بن لادن کو کہ جن کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں. یہ سب ایک سازش کے تحت، پروپیگنڈے کے تحت، اسلام کو بدنما کرنے کے لیے، اسلام کو داغدار کرنے کے لیے جو بتایا گیا. میں نے آپ کو ابھی ایک ہی مثال دی کیونکہ وقت میں بڑی تنگی ہے، کہ بس صوفیہ کے پاس کینچی کا کام نہیں ہے، سوئی دھاگے کا کام ہے، اور یہی اصل اسلام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو بھی آیا، آقا نے اسے اپنے دامن میں پناہ دی. کبھی آپ نے دھتکارا نہیں، کبھی نہیں دھتکارا. جو آیا آقا نے اس کے. اور یہ صوفیہ کا وہ ہے. آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کو مار کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کر کے، اور پھر یہ کہنا کہ بھائی یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. مولانا آخر میں چلتے چلتے آپ ملت اسلامیہ کے طلبہ کو اور ضلع کے عوام کو، یعنی ضلع کے طلبہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ضلع کے طلبہ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ سے ڈرتے رہیں. آپ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس عمر میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ماں باپ دیکھے یا نہ دیکھے، ٹیچر دیکھے یا نہ دیکھے، بھائی دیکھے، بہن دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے. اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے وہ خدا. لہٰذا میری گزارش طلبہ کو یہی ہے کہ چیٹنگ سے بچے، اور جتنا ہو سکے اتنا دینداری، دیانتداری کے ساتھ. اور آپ کا کیریکٹر
اسکول میں کالج میں اتنا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے یہ کہے کہ جو کچھ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے وہ سب نقلی ہے اور اصلی مسلمان ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ جی مولانا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اپنا وقت دیا، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جو مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اللہ اس میں کامیاب عطا کرے۔ آمین۔ ناظرین، تو یہ تھے مولانا سید محمد صاحب جو ہمارے ساتھ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب مولانا سید محمد صاحب یہاں شہادت امام حسین اور عظمت اہل بیت کے عنوان پر منعقدہ جلسے عام جو MSO کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اس میں شرکت کے لیے تشریف فرما ہے، اور مولانا کے بعد نماز عشاء گولڈن فنکشن ہال خلا روڈ پر بصیرت افروز خطابات ہوں گے۔ تمام ضلع کے عوام سے، مسلمانوں سے بالخصوص اپیل کی جاتی ہے کہ وہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح اس پروگرام میں شرکت کرے۔ انشاءاللہ ناظرین، پھر ایسے کسی معزز شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔